بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی 110 اور 111 آیت میں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب نام ہی اچھے ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم اپنے صفات کے سبق کا متضادہ صفات ہیں، ان کی آخری جو جوڑا ہے یا جو سیٹ ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آج ہمارا یہ والا صفات کا پورا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ غیر متضادہ صفات کو لیں گے۔ تو دراصل جو اب ہمارا صفات ہیں اطلاق اور اسمات کے، اور یہ دونوں صفات کا تجوید کے حساب سے، ادائیگی کے حساب سے اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا، مگر یہ دونوں صفات گرامر اور علم صرف کے مطابق کے قاعدے کے مطابق اس کو ہم دیکھیں گے۔ اطلاق کے معنی ہیں، لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو کنارہ، اور اس کے 6 حروف ہیں جو کہ حروف مزلقہ کہلاتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ آواز اپنے مخرج سے سہولت اور جلدی سے ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے 6 حروف جو کہ فرا مل لبن ہیں، جس میں فا، را، میم، نون، لام اور با آتے ہیں۔ اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 حروف لام، نون اور را یہ پڑھے ہی زبان کے کنارے سے جاتے ہیں، اور ان حروف کو جب ہم مخارج دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ان حروف کو ہم حروف مزلقہ ہی کہلاتے ہیں۔ یہ زلق یعنی کہ کنارہ جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کنارے کو زلق کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ان 3 حروف میں تو اطلاق کی صفت پائی جاتی ہے۔ باقی جو 3 حروف ہیں فا، میم اور با،
یہ تینوں ہونٹوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فا جو ہے اس کا جو مخرج ہے وہ اوپر کے دانت جو سنایا ہیں، دو دانت، وہ ہونٹوں کے تر حصے سے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے، یعنی کہ دانتوں کا کنارہ جب ہونٹوں کے تر حصے سے لگے گا تو فا کی ادائیگی ہوگی، اور اسی طرح سے میم اور با بھی ہونٹوں کے ملنے اس کے کنارے سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ جو اضلاع کے جو حروف ہیں، یہ تمام وہ حروف ہیں جو بہت آسانی سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے کہ بالکل ابتدا سے ہی نکل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت آسانی سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی بھی ابتدا اور ہونٹوں کی بھی۔ اضلاع کی ضد اسمات ہے، جس کے لغوی معنی ہے رکنا، یعنی کہ اضلاع میں روانی ہے، آرام سے نکلنے والے حروف ہیں، اور اسمات میں ٹھہر کے اور مخرج کے ساتھ دباؤ کے ساتھ یہ ادا ہوتے ہیں۔ اس کی آواز مخرج کے ساتھ رک کر اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اس کے 23 حروف ہیں جو کہ حروف مصمتہ کہلاتے ہیں۔ تجوید کے اصول کے حساب سے یہ صفات، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ یہ صفات اپلائی نہیں ہوتی، لیکن علم صرف اور گرامر کے حساب سے یہ صفات کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ قاعدہ ہے، عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ عربی کا کوئی لفظ جو کہ 4 یا 5 حروف پر مشتمل ہو، اس میں ایک حرف اضلاع کا لازمی آتا ہے، کیونکہ یہ زبان پر، ورنہ اگر یہ حروف نہ ہوں، اضلاع کے حروف میں سے ایک حرف بھی نہ ہو، تو یہ لفظ زبان کے اوپر بھاری محسوس ہوتا ہے اور یہ عربی کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ اگر ایک لفظ ہم دیکھتے ہیں اسجدو، اسجدو عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ کلمہ جو ہے وہ غیر عربی ہے، اس لیے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اضلاع کا کوئی حرف شامل نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات کہ اس کی ادائیگی کا اس سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے، یہ گرامر کے اصولوں میں آتا ہے۔ یوں ہماری آج صفات لازمہ تھیں وہ مکمل ہوئی، اور ہم اس کو تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں ان حروف کی، کہ سب سے پہلے جو ہم نے حروف کا سیٹ دیکھا جس میں ہمس اور جہر تھا۔ ہمس کے 10 حروف تھے، جس کا جو مجموعہ ہے وہ فحتہ شخص سکت ہے، اس میں آواز جاری رہتی ہے، اور اس کی جو ضد ہے حروف مجہورہ کہلاتے ہیں، اس میں تمام 19 حروف آ جاتے ہیں جو کہ سانس بند ہوتی ہے جس میں، اور آواز رک جاتی ہے۔ پھر جو دوسرا تھا وہ ہم نے دیکھا حروف شدیدہ، جو کہ شدت کی جس میں صفت ہوتی ہے، اور اس کا مجموعہ ہے اجدو قطن بکت، اس کے 8 حروف ہیں، اور اس میں بھی آواز بند ہوتی ہے اور شدت سے نکلتی ہے۔ اس کی جو ضد تھی وہ حروف اس میں حروف رخاوہ آتے ہیں، وہ رخاوہ کی صفت ہے، اور اس میں 15 حروف آتے ہیں، اور یہ آواز اس میں بھی جاری رہتی ہے، اور ان دونوں صفات کے درمیان جو صفت آتی ہے وہ حروف متوسطہ ہیں، جس کا مجموعہ لن عمر ہے۔ یہ 5 حروف ہیں، اور ان کا جو دورانیہ ہے وہ درمیانہ وقت اس کو دیا جاتا ہے، اور رخاوہ کے جو حروف ہیں وہ شدہ کے اور متوسطہ کے، یعنی کہ اجد قطن بکت اور لن عمر کے بعد جو باقی حروف بچتے ہیں وہ رخاوہ کے حروف ہوتے ہیں جن میں آواز جاری رہتی ہے۔ پھر آتے ہیں حروف مستعلیہ، جو کہ 7 حروف ہیں، قصہ ضبط قد۔ ان 7 حروف میں جو زبان کی جڑ ہے، جو زبان کی ابتدا ہے، وہ اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف بھاری پڑھے جاتے ہیں، اور اس کی جو ضد ہے وہ مستفلہ ہے۔
حروف مستفلہ، استفال اس کو کہا جاتا ہے، اور باقی جو 22 حروف ہیں وہ اسی خانے میں آتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا حروف مطبقہ جو کہ صرف 4 ہیں، اس میں آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ سب سے موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں یہ چاروں حروف۔ اور اس کی جو ضد ہے وہ انفتاح ہے، اور جس کو حروف منفتح کہا جاتا ہے۔ اس میں 25 باقی بچے ہوئے حروف آتے ہیں جس میں آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان نہیں ہوتا، یعنی کہ آواز وہاں پہ ایکو نہیں کرتی اور وہاں ٹھہرتی نہیں ہے۔ پھر جو ہم نے آج صفت پڑھی اذلاق کی، جس میں حروف مزلقہ ہیں جو کہ 6 حروف ہیں، اس کا مجموعہ ہے فر مل لبن، اور یہ آسانی سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اور اس کے بغیر کوئی بھی 4 یا 5 حروف پہ مشتمل حرف اگر جس میں یہ نہ ہو تو یہ پہچان ہے اس بات کی کہ یہ کلمہ عربی کلمہ نہیں ہے۔ اس کے جو ضد ہے وہ حروف مصمتہ ہے جو کہ باقی 23 حروف پر مشتمل ہے۔ اس میں سے اس میں ایک حرف جو کہ 4 یا حروف مصمتہ باقی تمام حروف اس میں آتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ یہ آواز اس میں رکتی ہے، اور یہ مشکل سے ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنی وہ صفات جن کی کوئی ضد موجود ہے وہ مکمل کی۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر سے ہم وہ صفات پڑھیں گے کہ جن کی ضد نہیں ہے۔ اور میں آخر میں ایک حدیث رکھ کے اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں کہ حسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دارمی کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے یہ چیز آسان کرے، اس کا سننا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی۔ اور جو ہم سورہ کہف کی آیات لگاتے ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ سب بہت احتیاط سے قرآن کھول کے اس کو سنتے ہوں گے، اور اپنی آج تک کی پڑھی ہوئی تجوید کو اس پر اپلائی کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔